ان کے پاس ایسی نایاب بکریاں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس کا ایک بچہ بھی جو ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر فروخت ہوتا ہے۔ جانور سے الحمدللہ جو ہے وہ 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ نسل کون سی ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ تقریباً کتنے اندر فروخت ہو جاتا ہے؟ سر بکرے جو ہیں وہ لوگ ہمارے پاس بریڈنگ کے لیے بھی لیتے ہیں اور فیٹرنگ کے لیے بھی لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کی خوراک وغیرہ کیا ہوتی ہے، کس طرح پھر ان کو اتنا خوبصورت اور قد بھی دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کاروبار اس کا کرنا چاہے تو کس طرح اس کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروائیں گے جو کہ اپنی 4 نسلوں سے گوٹ فارمنگ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایسی نایاب بکریاں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس کا ایک بچہ بھی جو ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر فروخت ہوتا ہے۔ حال ہی کے اندر ان کا ایک ایسا بکرا فروخت ہوا ہے جس کی قیمت 14 لاکھ روپے تھی اور مقابلہ جات کے اندر اس بکرے کو حصہ لینے کا بھی موقع ملا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آئیے تمام تر معلومات انہی کی زبانی لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ جی۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ ارسلان خان نام ہے۔ ارسلان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نرسنگ کی ہوئی ہے میں نے سر، ساتھ میں نے پھر 8-9 سال جاب بھی کی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب بھی جاب کر رہے ہیں یا چھوڑ دی؟ نہیں سر میں نے ریزائن کر دیا جاب سے۔ تو اب پھر کیا کرتے ہیں سارا دن؟ سر یہ میرا شوق ہے گوٹ فارمنگ کا، میں یہی کر رہا ہوں سر۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے پاس کتنے جانور ہیں؟ جانور سے الحمدللہ جو ہے وہ 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ صحیح ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ نسل کون سی ہے؟ نسل سر امرتسری بیتل نسل ہے، پھر اس کی بلڈ لائن کے اوپر ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ لاسٹ میرا جو گھرانہ ہے وہ 3-4 نسلوں سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ویسے اس کے علاوہ کتنی اور نسلیں جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جن کو پسند کیا جاتا ہے اور جس کی قیمت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو؟ سر 6 سے 7 نسلیں ہیں، لیکن سب سے جو مین اچھی اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جو اسٹین ہے وہ امرتسری بیتل ہے، اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ اسی نسل کا شوق کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ایسی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ اس نسل کو ہی پسند کیا جاتا ہے؟ سر دیکھیں نسل کی خاصیتوں میں بات کی جائے، سب سے پہلے جو ہے وہ خوبصورتی ہے ان کی، پھر ان کے اچھے قد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ملکنگ ہے، اچھا دودھ دیتی ہیں، پھر میٹ کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ یہ بڑی اچھی نسل ہے، تو اس وجہ سے ساری چیزیں، ساری خصوصیات اس میں شامل ہیں، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ارسلان بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ تقریباً کتنے اندر فروخت ہو جاتا ہے؟ سر بچے ڈفرینٹ ریٹ پر سیل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بچہ منیمم بھی بچہ لاکھ کا بچہ سیل ہو جاتا ہے، اور اس سے اوپر بھی بڑے اچھے ریٹ سے بچے سیل ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ بتائیے گا کہ قد تقریباً کتنا بن جاتا ہے؟ سر اگر بکروں میں بات کی جائے تو میرے گھر میں جو بکرا لاسٹ میں نے بھی الحمدللہ سیل کیا تھا، 51 انچ ہائٹ پہ سیل کیا تھا۔ تو اس کی قیمت تقریباً کتنی تھی؟ وہ سر بکرا میں نے 14 لاکھ کا سیل کیا تھا۔ تو یہ بتائیے گا کہ وہ بریڈنگ کے لیے گیا تھا، کس چیز کے لیے کر گئے؟ سر بکرے جو ہیں وہ لوگ ہمارے پاس بریڈنگ کے لیے بھی لیتے ہیں اور فیٹرنگ کے لیے بھی لیتے ہیں۔ وہ جو لوگ فیٹرنگ کے لیے بکرے لیتے ہیں وہ پھر ان کی فیٹرنگ مطلب کر کے ان کے اوپر کام 2-3 سال محنت کر کے پھر ان کو جو ہے وہ مقابلے ہر سال ہوتے ہیں، نمائشی مقابلے، پھر ان کو ان مقابلوں میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس گھرانے کی جو بکرے ہیں، اس نسل کا جو بکرا جب کبھی اس نے ون کیا ہو تو آپ کو پتہ چلا ہو اور آپ نے ان سے واپس لینے کی گزارش کی ہو یا لینا چاہتے ہوں؟ جیسے دیکھیں نا، ہمارا کام بیسیکلی ہے بریڈنگ کے اوپر، ہم لوگ ابھی فیٹنگ کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر کوئی بریڈنگ والا ان کیس ایسا ہوگا تو انشاءاللہ واپس لیں گے، بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہوگا فیٹنگ والے جو ہیں وہ ان کو پھر ان کا بریڈنگ والا سرکل ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر فیٹنگ کے لیے ہی رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کی خوراک وغیرہ کیا ہوتی ہے، کس طرح پھر ان کو اتنا خوبصورت اور قد بھی دیا جاتا ہے؟ خوراک سر بچے جو ہیں وہ ان کو تو اگر پالنا ہے تو وہ پھر پہلے تو دودھ ان کو دیا جاتا ہے 3 ماہ تک، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر ان کو دانہ وغیرہ ان کو چارہ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور بڑی بکریاں جو ہیں وہ ان کو پھر چارہ، موسمی چارہ سارا اویلیبل ہوتا ہے، وہ پھر ان کو موسم کے لحاظ سے چارہ دیا جاتا ہے۔ ان کی باقی ویکسینیشن وغیرہ ہیں وہ بھی ٹائم پہ ساری کروائی جاتی ہیں، اور ضرورت کے تحت جو ہے ان کو گندم وغیرہ دانہ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ بکرے تو چلو سیل آپ کر دیتے ہیں، بکریاں بھی سیل کرتے ہیں؟ بالکل سر، بکریاں بھی الحمدللہ سیل کرتے ہیں، باقی لوگ بچے بھی ہم سے پرچیز کرتے ہیں، اور باقی انہی میں سے ہم بکریوں میں سے آگے فیمیل ہم چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، اور ان کی پھر ہم ساتھ بریڈنگ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ مزید جو ہے وہ آگے اگر اس کا کاروبار اگر کوئی کاروبار اس کا کرنا چاہے تو کس طرح اس کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ سر کاروبار کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نسل سب سے پہلے ضروری ہے، نسل پہ ہی آپ لوگ کام کریں،
تھوڑے سے سٹارٹ کریں لیکن نسل پہ کام کریں. کچھ لوگ بچے لے کے بھی پالتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں پریگننٹ گوٹس لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں بریڈر بچے لیتے ہیں, ان کو آگے تیار کر کے وہ سیل کر دیتے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے, وہ 2-3 آپشن اویلیبل ہیں, وہ ان میں سے جو بھی آپشن اڈاپٹ کرنا چاہیں. تو ارسلان بھائی یہ بتائیں کہ کتنی عمر ہونی چاہیے جب بکرا یا بکری خریدا جائے اور اس کو مزید آگے کاروبار کے لیے لیا جائے؟ سر دیکھیں, ابھی تو شوق ہے, شوق جو ہے وہ جنون کی حد تک ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا بزنس بھی ہے اور اس میں پرافٹ بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ نیو بورن بچے لیتے ہیں, ان کی آگے بریڈنگ کرواتے ہیں, وہ پھر جب ان کی آگے بریڈ آتی ہے وہ سیل کرتے ہیں. کچھ لوگ بچے لے کے ان کو 3-4 ماہ کے سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی 4-5 ماہ کا بچہ لیتے ہیں, اس کو آگے تیار کر سیل کرتے ہیں. تو مطلب ہر ایک آپشن ہر بندہ اپنے شوق کے حساب سے وہ کرتا ہے. آپشن اس میں 4-5 ہیں جو بھی وہ بندہ اویل کرنا چاہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کی طرح ان کی بھی کوئی نہ کوئی بیماریاں ہوتی ہوں گی. بیماریاں زیادہ تر ان کے اندر کون کون سی دیکھی جاتی ہیں؟ بیماریاں سر جان مال تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, باقی یہ کہ موسمی ساری صورتیں اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ویکسین ان کی ساری اویلیبل ہیں پاکستان کے ہر ایک کونے میں. اور یہ بکری جو ہے وہ پاکستان کے ہر ایک کونے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر صوبے میں سروائیو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اتنی امیونٹی ہے کہ یہ سروائیو کرتی ہے. باقی ویکسین وغیرہ اگر ہوتی رہیں تو بیماریوں کے خدشات جو ہیں وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ سر موسٹلی جو ہے وہ 4 سے 5 لوگ ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں. الحمدللہ جانور جو ہیں میرے پاس 150 کے راؤنڈ اباؤٹ انیمل ہیں. جی. تو لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے اگر اس کا کاروبار کیا جائے تو کتنے سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور مزید جو ہے وہ اس کے اندر کتنا پرافٹ بندہ کما سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے جو تو سنت نبوی ہے, سنت نبوی جو ہے وہ سمجھ کے کیا جائے. پرافٹ اس میں الحمدللہ بہت اچھا پرافٹ ہے, اس میں برکت بھی ہے. تھوڑے سے سٹارٹ کر لیں, کم سے سٹارٹ کر لیں, لیکن اچھی نسل سے سٹارٹ کریں. اچھی نسل سے سٹارٹ کریں گے تو ان کی اپنی نسل بھی بن جائے گی اور ان کا بزنس بھی آگے چلتا رہے گا, شوق بھی ان کا پورا ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. بہت شکریہ. ناظرین, ارسلان بھائی میرے ساتھ موجود تھے جو کہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اچھی نسل سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور کم جو ہے وہ عمر کے اندر یا زیادہ عمر کے اندر جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ جو ہے کہ نسل بہت اچھی ہونی چاہیے, پھر آپ اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور مزید جو ہے وہ اس کو آپ اس کی گروتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ملیں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.